بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے پروگرام استخارہ میں۔ آپ احباب کی رہنمائی کے لیے علماء کرام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، جو آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کے ہم سب کے دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، جہاں پر خط کے ذریعے جو آپ لوگوں کے خط ملتے رہتے ہیں، پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں، وہیں پر یقیناً آپ احباب کی رہنمائی ہمارے پروگرام کا حصہ بن کر بھی آپ لائیو بھی تمام احباب کے سوالات سن کر ان کو جوابات قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ اور لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں، آپ لوگ جو بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، انشاءاللہ آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبرز بھی پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ خط کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال، اپنا مسئلہ، اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ خط کے لیے جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، آپ لوگ وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور ہم تک اپنے جو خط ہیں، اپنے سوال ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی اس حوالے سے بھی مکمل جو ہے وہ طور پہ کر دی جائے گی۔ باقی استخارے کے حوالے سے آپ سب احباب بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو پروگرام ہمارا دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین و سامعین پروگرام ہر روز دیکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پروگرام کا طریقہ کار کیا ہے۔ وظائف کے حوالے سے اور جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جاتی ہیں ان حوالے سے، وہ ساری چیزوں کے حوالے سے آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وضاحت آپ لوگوں کے آسانی کے لیے جو ہے پروگرام کے آغاز میں کر دی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ جو بھی سوال آپ لوگ پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں کو جو وظائف بتائے جاتے ہیں، کوشش آپ لوگ بس یہ کیا کریں کہ دوبارہ سے جتنے دن کے بعد یا جو آپ لوگوں کو بتایا جائے آپ جو ہے وہ رابطہ کر لیا کریں، تاکہ آپ احباب کی رہنمائی مکمل طور پہ ساتھ ساتھ میں کر دی جائے۔ اناؤنسمنٹ ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مبارک ساتھ ہیں حج کی، جو حج کا مبارک مہینہ پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کی بھی مبارکباد آپ سب لوگوں کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اور عید قرباں بالکل قریب ہے انشاءاللہ العزیز، اور آپ سب احباب کے لیے یہ جو جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے ایک اجتماعی قربانی کا اہتمام جو کیا جا رہا ہے شاہ جی آن لائن قربانی کے حوالے سے، آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور آسان طریقے سے اپنی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ کیجیے۔ کسی بھی قسم کی ٹینشن یا کوئی پریشانی حالات کے اعتبار سے اور ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے، تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے شاہ جی آن لائن قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مکمل تفصیلات کے لیے دیے گئے جو نمبرز ہیں ان پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ رہنمائی ساتھ ساتھ مکمل کر دی جائے گی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو سب کچھ جو ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ کس انداز میں، کس حوالے سے آپ کا جانور ہوگا، کیا اس کی تعداد ہوگی، کیا اس کے جو ہے وہ پیسے وغیرہ، اور جو اس کا ایک حصہ ہے وہ کتنا کس تعداد میں بنتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتا دیا جائے گا۔ قبلہ پیر صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ پھر کالرز بھی ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں ہم شامل کریں گے۔ پیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ پیر صاحب الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور جس طرح حرمت والے مہینوں میں سے پروردگار نے ذی الحج کی بھی مبارک سات دن ہمیں عطا کی ہیں، اور ان مبارک ساتوں میں بھی جس طرح رمضان شریف میں لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، لوگوں کی عبادات کی طرف رخ ہوتا ہے، تو اس میں یہ جو 10 دن ہوتے ہیں یکم سے لے کر 9 تک، یعنی کہ ذی الحج تک، عید قرباں بھی قریب ہوتی ہے، لوگ اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا مصروف ہوتے ہیں، ایک شوق اور ایک جذبہ، ایک جوش جذبہ، لگن اس چیز کی بھی حوالے سے پائی جاتی ہے، لیکن یہ 10 دن بھی عبادات کے حوالے سے بہت خاص اور بہت اہم ہوتے ہیں یقیناً۔ تو وہ عبادات کرنے کے لیے اگر کو ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے کچھ پیغام کی صورت میں بھی اور ان کی رہنمائی بھی ساتھ ساتھ میں ہو جائے تو بسم اللہ آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رحمۃ للعالمین۔
بہت شکریہ سلطانی صاحب. جزاک اللہ جی. حقیقت یہ ہے کہ جہاں اور حرمت کے مہینے ہیں یہ بھی حرمت کا مہینہ ہے. پھر دیکھیں جس طرح رمضان مبارک کی ہر سات ثواب میں جاتی ہے، چاہے وہ رات ہو چاہے وہ دن ہو، ایون کہ رات کو سونا بھی نفلی عبادت میں گزرتا ہے اگر بندہ یہ نیت کرے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح دیکھیں نا کہ حج ہے، اس مہینے میں حج بھی آتا ہے اور اس مہینے میں قربانی بھی ہے. قربانی اس کے ساتھ ساتھ جب قربانی آ رہی ہے تو قربانی کے مسائل قربانی میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے یا جس نے قربانی نہیں بھی کرنی ہے، وہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے وہ اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کٹوائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب دے دیتا ہے. تو گویا اگر ہم یہ چھوٹا سا ایک عمل کر لیں تو پھر ہمارے تو یہ پہلے 10 دن سارے جتنے ہیں یہ ثواب میں گزر گئے ہیں، کیونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں قربانی کا ثواب ملنا چاہیے. پھر اس میں ایام تشریق آ جاتی ہیں، یعنی 9 ذی الحج کی صبح سے ہم تکبیرات کو بلند کریں گے، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تکبیرات کو بلند کریں گے. پھر قربانی کے دن قربانی کریں گے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج خون بہا سے بہتر کوئی اور عمل نہیں ہے کہ اس دن صرف قربانی سب سے بڑا عمل ہے کہ اللہ سب کو توفیق دے قربانی جو ہے جن پر واجب ہے کہ وہ قربانی ادا کرے. بالکل. تو یہ حرمت والے مہینوں میں عبادات کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے کہ انسان پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تکبیرات کو بلند کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایام تشریق میں ہی کریں، بلکہ تکبیرات ویسے بھی بلند کرنی چاہیے. اس میں ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یا اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، یا اس کی تعریف ہے. بے شک بے شک. گفتگو ساتھ ساتھ ہمارے قبلہ پیر صاحب سے جاری ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ ہیں پیر صاحب، آپ لوگوں کی کالز بھی جن کا آغاز ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میں، تو ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کالز پروگرام میں شامل کی جائیں. آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں ظہور احمد منصیرہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ جی بھائی جان میرا اصل میں نا نئی رات کو نیند آتی ہے، طرح طرح کے خواب آتے ہیں. اچھا جی. اور دل ہر وقت تنگ پریشان رہتا ہے. جی اچھا ٹھیک. کیا آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر 40 سال ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کو صحت دے، ہماری دعا ہے جی انشاءاللہ. اور سکون جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اور پریشانی ہے، رات کو خواب آتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، حقیقی معنوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو سکون ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، یہ فقط اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانے سے انسان کو سکون ملتا ہے. بہرحال ایسا نہیں ہے کہ آپ پر کوئی الزام ہو رہا ہے یا مطلب کہ آپ نماز ادا نہیں کرتے ہیں، یا یہ ایک جو حقیقت ہے وہ ہم نے بیان کی ہے. باقی وظائف کی صورت میں انشاءاللہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائی، جو آپ کی پریشانی ہے یا جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق یقیناً کہ جب تک انسان کو سکون نہ ہو اس وقت تک انسان جو ہے وہ اپنی لائف کو سروائیو آگے کر نہیں سکتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ سکون کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ سکون دولت میں نہیں ہے، سکون دنیا میں نہیں ہے، سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو آپ اس طرح کریں کہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز سب سے بڑا نماز جو ہے وہ اللہ ہمارا سکون ہے. تو نماز بھی جو ہے وہ اقیم الصلاۃ الذکری نماز بھی ذکر ہے. آپ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھے کریں سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم. ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اگر 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 111 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر اندر آپ کو سکون مل جائے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. نیکسٹ ہیں جی کالر، مزید آگے ہم بڑھتے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو.
ٹی وی کا والیوم آپ ذرا بند کر دیں، آپ کی مہربانی. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے مریم، ٹھیک ہے. اس کا سارا کا نام ہے، لڑکے کا نام ہے عبد الرحمان، اس کے ساتھ. تو اچھا اس کے لیے یہ بہتر رہے گا کہ نہیں؟ لڑکے کی والدہ کا نام ہے نہیں لگتا. اچھا جی، اور لڑکی کی والدہ کا نام بتائیں، مریم کی. یاسمین. ٹھیک، اچھا ٹھیک ہے، چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. جی میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ نے بیٹی مریم کے حوالے سے جو سوال کیا ہے عبد الرحمن کے ساتھ، جو آپ رشتہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں استخارے کی روشنی میں، کیا ان کے لیے بہتری ہے اور کیا ان کے لیے مناسب ہے، پیر صاحب رہنمائی کریں گے، انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. اصل میں ان کے لیے بہترین میں میرے بھائی آپ کو استخارہ بتا رہا ہوں، اور وہ آپ تھوڑی سی سٹرگل کر لیں، آپ محنت کر لیں اور خود استخارہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے اور سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ ادا کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے صاف ستھرا لباس پہن کر باوضو ہو کر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا بصیر و ابصرنی، یا رشید و ارشدنی، یہ 4 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں. اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ نے سونا ہے. یہ آپ 3 دن عمل کریں، انشاءاللہ اگر کوئی چیز آپ کو خواب میں سبز یا سفید نظر آئے تو سمجھیں بہتر ہے آپ کر لیں، اور اگر بلیک یا ریڈ نظر آئے تو سمجھیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. مزید آگے بڑھیں گے جی ہم نیکسٹ اپنے کالر کے جانب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو جی بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں لاہور سے خالدہ بات کر رہی ہوں. بتائیں کیا سوال ہے؟ میں کل آپ کے نا چینل پہ بھی آئی تھی، تو میرا نا بیٹا بیمار ہے اور میں بھی بیمار ہوں. ہمارے ساتھ نا کوئی کیا نام ہے وہ کسی ہوائی چیز کا مسئلہ ہے. اچھا. تو کل انہوں نے بتایا تھا کہ اب آج ہم بڑے فون کیے ہیں نہیں مل رہا، ابھی ہم نے ادھر فون ملایا تو قدرتی مل گیا ہمارا. جی جی. تو کیا کریں گے، ہمارے مسئلے کا کیا حل ہے؟ اچھا ٹھیک، کیا نام ہے کیا آپ کا؟ میرا نام خالدہ پروین ہے. میں کل آپ کے نا ادھر چینل پہ آئی تھی کوئی ٹی وی پہ، تو کل کہتے تھے یہ حفیظ اللہ جو ہے نا یہ ملیں گے تو ان سے بات ہوگی، یہ جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں پیر صاحب، تو ہمارا علاج کس طرح کریں گے میں بتا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اچھا میری بہن ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال بھی آپ نے کر لیا ہے، چلیں اتفاق سے آپ کی کال بھی مل گئی ہے. تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آج تو آپ ابھی بات کر رہے ہیں. میری بہنا میری بات ہوئی تھی کل آپ کے ساتھ فون پہ. ٹھیک، میرے ساتھ بھی آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی. آپ اس طرح کریں کہ آپ ہفتے کو 10 بجے صبح آ جائیں. ہفتے کو آنا آپ نے 10 بجے صبح، اور گڑی شو آ کے فون کریں، پھر میں آپ کو اپنا ایڈریس دے دوں گا. آپ وہاں آ کے مجھے صورت حال بتائیں تو میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرما دے. ٹھیک، چلیں جی شاہ صاحب کے حوالے سے جو بھی بے شک کسی چینل کے پاس ہی آ کے نا تو آپ فون کر لیں مجھے. ٹھیک ہے، پیر صاحب نے رہنمائی آپ کی کر دی ہے. آپ چینل پہ ہی آ جائیے گا ہفتے کو، پھر آ کے کال کر لیجیے گا. تو انشاءاللہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی جس حوالے سے بھی ہو سکے گا انشاءاللہ وہ کر دی جائے گی. اور کسی قسم کی ٹینشن میں آپ نے جو ہے وہ خود کو رکھ کے نہیں آنا. انشاءاللہ آپ آئیں گی خیر عافیت سے، جو آپ کی رہنمائی کی جائے گی وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی جائے گی انشاءاللہ. کرونا ہے، ذرا ٹائم کی پابندی کرنا. جو کسی کو ٹائم دیا جاتا ہے میری بہنا، پھر اسی ٹائم پہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک. اگر آپ لیٹ آئیں گی تو میں آپ کو نہیں دیکھوں گا. جزاک اللہ جی. نیکسٹ ہیں جی کالر، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں سر عبدالرزاق بول رہا ہوں. جی میرے بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ ایک تو میں نے بڑی کوشش کر رہا ہوں، میرا مکان نہیں بن رہا. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسرا میری بیگم ہے وہ اکثر ٹانگوں میں درد ہے، کبھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. تیسرا کہ میرا ایک دوست ہے وہ بیچارہ بڑی پریشانی میں ہے اس وقت.
अच्छा जी, कारोबारी मामला तो उसके बहुत डिस्टर्ब हुए। अच्छा ठीक ठीक। जियाउल्लाह नाम है उसका। आपकी बेगम का नाम क्या है जिनका मसला है? ईश्वर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मकान जो आप बनाना चाहते हैं, मतलब कुछ पैसे या कुछ ऐसी चीज़, ज़ाहिर है मकान बनाने के लिए कुछ इकट्ठा हुआ है या बिल्कुल नहीं है? वो तो किसी से हेल्प ली है। अच्छा ठीक है। तो बस ये काम सीधा नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, चलो ठीक है मेरे भाई, हम रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह आपकी। आप प्रोग्राम देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह। फिर सब आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। एक तो आप मकान बनाना चाहते हैं, दूसरा आपकी मिसेस जो हैं वो बीमार रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मसाइल बीमारियाँ उनके साथ आपने कहा। तीसरा आपने अपने दोस्त के बारे में कहा है, तो अच्छी बात है, ख्याल भी करना चाहिए अपने दोस्तों का, इर्द गिर्द के लोगों का। वैसे भी किसी की खिदमत हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन फिल वक्त तो आप ख़ुद परेशान हैं। पहले आप अपने सवाल के बारे में जवाब ले लें, फिर दोस्त के बारे में भी इंशाल्लाह आपको कोई सा जवाब दे देंगे। देखें जी मेरे भाई, जो आपने अपना सवाल किया है मकान के बारे में, आप रोज़ाना कोई एक टाइम फ़िक्स कर लें। उस टाइम पे अपने घर में किसी कोने में खड़े होकर आपने अज़ान पढ़नी है। रोज़ाना अज़ान पढ़ें किसी कोने में खड़े होकर जहाँ घर बनाना चाहते हैं आप। दूसरी बात यह है कि आप नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद कम अज़ कम 21 मरतबा या 100 मरतबा या रज़्ज़ाक़ों की तस्बीह पढ़ा करें। रहा आपकी मिसेज जो बीमार है, तो आप 313 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी दम करके रोज़ाना उसे पिला दिया करें। चौथा सवाल जो आपके दोस्त का है, जब उसे टाइम मिले वो कॉल करे तो हम उसको जवाब दे दें। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपके मसाइल के हवाले से पीर साहब ने रहनुमाई कर दी है। बाकी रहा आपके दोस्त का सवाल, तो आप उनसे कहें कि वो रब्ता कर लें। इस तरह फिर जिनका मसला होता है वो ख़ुद से करें तो ज़्यादा मुनासिब और ठीक तरीक़ाकार होगा। बहरहाल रहनुमाई इंशाल्लाह उनकी भी कर देंगे, रहनुमाई के लिए बैठें, ऐसी बात नहीं है। मज़ीद आगे देखते हैं जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं मोरखंडा से उमर हजात बोल रहा हूँ, उमर हजात से। अच्छा जी, बताइएगा जी क्या तो मतलब है ना, मेरा दूसरा मसला ये है कि मेरे जो मतलब घर बार सब कुछ लुट गया है। मतलब सब जो है ना, मेरे घर में बच्चे भी जो मेरे साथ नहीं बात करना चाहते, मेरे दूसरा कारोबार भी नहीं है, 5वां महीना हो चुका है। मैं मतलब मुझसे टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द, उम्र मेरी 60 साल है, मुझसे कोई काम नहीं करता और बच्चे नाफरमान हो गए हैं। 2 बच्चियां जो है ना वो मेरी फौत हो गई हैं, तो जो उनका हक जो है ना वो भी मेरे दूसरे बच्चे जो उनके नाम देवा है ना, वो दूसरे बच्चे मेरे वो लेना चाहते हैं। हालांकि शरीयत में विरासत उनके बच्चों का जो मतलब जो मेरी बच्चियां हैं ना, उनके बड़ी बेटी का एक बेटी है और छोटी बेटी जो है उसकी एक बेटी और एक बेटा है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है ना, जो दूसरा वो हक जो दूसरे भाई हैं मेरे दूसरे बेटे, हम आपको जवाब दे देते हैं। हाँ जी जी बोल। ठीक है, हम आपको जवाब दे देते हैं मेरे मोहतरम। बात ये कि इतनी ज़्यादा बात और इतनी फिर फ़लाँ का बेटा और फ़लाँ की बेटी, असल में होता है ऐसे कि ये एक लाइव प्रोग्राम है और यहाँ पर कोशिश किया करें कि मुख्तसर सवाल अपना बता दिया करें, डिटेल आप अपनी बात में डिस्कस कर लिया करें, व्हाट्सएप के ज़रिए, ख़त के ज़रिए या फिर सवाल नंबर्स जो हमारे टी स्क्रीन पर चल रहे होते हैं उसके ज़रिए। तो कोशिश किया करें कि मुख्तसर सवाल हो ताकि आपको जवाब भी फिल फुट जो है उसका मिल सके। बहरहाल सवाल आपका यही है कि आप के लिए मसाइल हैं, आपके लिए परेशानी है आपके घरेलू मामलात के हवाले से, और आपस में सबका रवैया भी आपके साथ ठीक नहीं है। अब ज़ाहिर है कोई ना कोई मसला, कोई परेशानी तो होगी जिसकी वजह पर इतने मामलात ख़राब हुए हैं। तो अभी पीर साहब रहनुमाई कर देते हैं आपकी। बाकी डिटेल बहुत ज़्यादा चाहिए होगी तो फिर आप रब्ता कर लीजिएगा या कोशिश कर लीजिएगा, आना चाहें तो आप आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बिलीव करें कि बाज़ ख़त आते हैं ना तो 6-6, 7-7 पेज लिखे होते हैं। अल्लाह, हम मुझे बताएं कि 7 पेज को पढ़ना पूरा एक मजमून है 100 नंबर का जो लिखा होता है, तो वो पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए और साफ ज़ाहिर है जब तक हम उसको इन डिटेल पढ़ ना लें फिर उसका जवाब देना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे। तो सवाल एक नहीं होता, सवाल को 15-15 सवाल लिखे होते हैं। अच्छा, खिदमत भी कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, यहाँ पर बैठकर हमारे उलमा, हमारे मेहमान आपकी खिदमत कर रहे हैं, सखावत भी कर रहे हैं, लेकिन उतनी करवाएं जितनी वो लोग आसानी से जो है वो कर सकते हैं जी। अच्छा मेरे भाई, आप इस तरह करें
آپ پڑھ لیں یا آپ کے گھر کا کوئی فرد پڑھ لے، صرف 11 دن آپ نے سورۃ البقرہ پڑھنی ہے. روزانہ سورۃ البقرہ پڑھیں. آپ پانی دم کریں، خود پئیں، اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں، اور یہ 11 دن کا عمل کریں. آپ کوئی بھی گھر کا فرد جو ہے سورۃ بقرہ پڑھ سکتا ہے. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک، چلیں جی، اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے جی انشاءاللہ. ہماری دعا ہے. اور باقی رہی بات آپ کے سوال کی، تو آپ کو پیر صاحب نے جواب بھی دیا ہے، رہنمائی بھی آپ کی کر دی ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ دوبارہ سے ڈیٹیل کے لیے جو ہے وہ رابطہ کر لیجیے گا، تاکہ آپ کی وضاحت کر دی جائے گی. اتنی زیادہ جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ظاہر ہے جواب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، رہنمائی بھی ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی، تو پھر مسئلے کا مسئلہ ہم بھی کمبینیشن کرتے ہیں نا. اگر 10 سوال ہیں تو ہم 10 سوالوں کے علیحدہ علیحدہ تو انہیں وظائف دے ہی نہیں سکتے، یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل. پھر ہم بھی ان کا کمبینیشن کرنے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ان کے 10 سوالوں کا ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. ہاں جی، ان کے لیے آسانی ہی ہے. جیسے یہ لوگ لکھتے ہیں نا، 10 پیج بھی میں نے پڑھے ہیں. اچھا. اتنے ڈیٹیل کے ساتھ پوری ہسٹری لکھی ہوتی ہے. اگر میں ایسے ان کو ہر سوال پہ وظیفہ لکھ کے دوں نا تو یہ پڑھ ہی نہیں سکتے. پھر صاف ظاہر ہے کہ وقت ہے، چیزیں کمبینیشن کے کچھ ایسے وظائف ہیں کہ جن کے کرنے سے سارے سوالات کے حل اس میں آ جاتے ہیں، پھر اب وہ بتا دیتے ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے. جو خط ہم تک پہنچتے ہیں ان سے بھی شارٹ لکھنا چاہیے. دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری کوشش زیادہ سے زیادہ جو کالر ہیں وہ شامل ہوں اس میں. بالکل زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم داد رسی کر سکیں، ہم ان کی رہنمائی کر سکیں. تو اگر ایک ہی بندہ جو ہے وہ یہ میرے کزن کا سوال بھی ہے، یہ میرے دوست کا سوال، 5-6 سوال لے کے تو وہ دوسروں کے پھر وہ مسائل ہم سن نہیں سکتے ہیں. ایسے یہ خود احساس کرنا چاہیے لوگوں کا. کوشش کیا کریں. بے بنیاد سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل ایسے مقصد سوال کرنا چاہیے. خاص جو آپ کا سوال ہو بس کوشش کیا کریں کہ وہ جو ہے وہ کیا جائے. تو بہرحال آپ کو بھی جواب دے دیا گیا ہے. مزید بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس حوالے سے رہنمائی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی کر دی جائے گی. گفتگو ہم کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں بھی قبلہ پیر صاحب سے، اور حج کے مبارک ساعتوں میں بھی جو ہے وہ بہت سے احباب نے اور بہت سے لوگوں نے اس سال بھی نیت کر رکھی تھی، لیکن ڈیو ٹو کرونا وائرس کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کا جانا نہیں ہو پائے گا. اللہ کریم ان کے اس ارادے کو، ان کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری دعائیں انشاءاللہ العزیز. اور عید قربان بھی ہے قریب قریب، لیکن ان احباب کو چاہیے کہ جو حج کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کے جو معاملات تھے اور قربانی کے حوالے سے، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دوستوں کا خیال، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال، اپنے احباب سے پیار کریں، اپنے فیملی والوں سے، اپنے گھر والوں سے. اللہ کریم ہم سب کے کاروبار میں بھی خیر و برکتیں، رزق میں وسعتیں عطا فرمائیں انشاءاللہ. ہماری دعا ہے جی. مزید آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور کالرز بھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کریں گے؟ جی میں جنا چین سے نا طاہرہ شہین بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ 7 سال ہو گئے میری شادی کے، اور میں اپنے صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہت پریشان ہوں، میرے بچے نہیں ہیں. تو اچھا جی، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ چلے ٹھیک ہے جی. لائن ان کی کٹ گئی. ہماری بہن کی سوال انہوں نے کیا ہے. شادی کو 4 سال غالباً بتایا انہوں نے ہو گئے ہیں، اور اولاد ابھی تک انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. 7 سال. ٹھیک ہے، بس وہ ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں نے اس لیے دوبارہ پوچھا بھی تھا. لائن ان کی کٹ گئی ہے، تو کچھ آپ ان کی رہنمائی. میری بہنا، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے. آپ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اور اس میں جب آخر پہ دعا کریں تو آپ اس دعا میں یہ کہا کریں کہ یا اللہ، جس طرح بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالح عطا فرمائی تھی اور بیٹا عطا فرمایا تھا، ان کے وسیلے سے مجھے بھی اولاد عطا فرما. یہ اپنے آخر پہ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی. باقی جب ہمارے پروگرام کے لاسٹ میں بھی دعا ہوتی ہے تو ہم بھی اس پروگرام کے لاسٹ میں آپ سب کی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ کریم آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے. جی پیشاب ہم بات کر رہے تھے حج کے حوالے سے. اچھا، ایک سوال تھا
جی شاید کالر آ گئی. ایک سوال تھا میں آپ نے شاید کیا تھا کہ جو لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے ہیں, حج پہ نہیں جا سکے ہیں, تو کیا انہیں بھی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اگر تو کالر ہے تو کال لے لیں, ادروائز میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرتا ہوں. آپ جواب میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل میں ہے تو پھر ہم تھوڑا سا کال کے بعد جی کال سن ٹھیک چلیں ٹھیک ہے. بڑا اہم سوال ہے یہ بھی جو پیر صاحب نے فرمایا ہے, تو انشاءاللہ پیر صاحب خود بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو کالز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو ان کو علم ہے, اس لیے انہوں نے اپنی گفتگو کو وہیں پر سٹاپ کر دیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کال سے بات کر لیجیے, اس کے بعد جواب انشاءاللہ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے آپ سے ہلو, اچھا جی لائن ڈراپ ہوگی, چلیں جی پیر صاحب آپ جواب فرمائیے گا. کہ اگر جو نہیں جا سکے تو ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک صحابی رسول ہیں, بڑھاپے کی کیفیت ہے, تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں مکہ میں رہ نہیں سکتا, میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑھاپے میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں نے مدینے کا سفر دیکھا ہوا ہے, آپ مجھے سواری پہ بٹھا دیں, تھوڑا سا راشن دے دیں تو میں چلا جاؤں گا. بیٹوں نے, بڑھاپے کی کیفیت ہے, بیٹوں نے باپ کی بات مانی, سواری پہ بٹھا دیا, کچھ راشن دیا. ابھی وہ رستے میں تھے, صحابی رسول کے موت آ گئی. اللہ. جب موت آ گئی تو صحابہ کرام کو علم ہوا. اب اس کا ارادہ تھا, حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا. اس کا ارادہ تھا کہ میں نے حضور کے پاس جانا ہے. رستے میں موت آ گئی. صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کاش کہ حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہنچ کے آپ کی زیارت کر کے ان کا وصال ہوتا. ابھی یہ بات کر رہے تھے تو قرآن کی آیت کا شان نزول ہوا, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے قرآن کی کہ جو بھی اپنے گھر سے نکلا, جو بھی اپنے گھر سے نکلا, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس نے بھی اپنے گھر سے جو نکلا, ہجرت کی, ثم يدركه الموت, اگر اسے موت آ گئی, فقد وقع اجر اللہ, اللہ اسے پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا اسے موت بھی آ جائے تو اللہ تو اسے ثواب عطا فرماتا ہے. کیا بات. تو اگر اس وائرس کے ذریعے یا کچھ قوانین پابندیاں ہو گئیں لیکن ارادہ تو تھا گھر سے نکلنے کا, تو اس لیے اللہ رب العالمین پورا پورا ان کو حج کا ثواب عطا. واہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت جو ہے وہ بات اور خوبصورت جو ہے وہ آپ نے جو واقعہ ساتھ میں بیان کیا ہے, اور یقیناً اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ وہ لوگ تیاری میں تھے, سارے معاملات اپنے اپنی جگہ پر, لیکن بخیر و عافیت. اس سے بڑی بات یہ بھی کہ وہ اپنے گھروں میں رہے, گھروں میں رہے, بالکل ریڈی تھے, پیسے جمع ہو چکے تھے, اپنی تیاری کر چکے تھے. تو اب جب تیاری کر چکے ہیں جانے کا, تو اگر دیکھیں نا, ثم یدرکہ الموت فقط وقع اجرہ علی اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ اگر موت بھی آ جائے تو اللہ کے ذمے ہے کہ وہ پورا پورا اسے اجر و ثواب عطا فرمائے. کیا بات ہے, اللہ کے ذمے ہے. کیا بات, کیا بات. تو اللہ ثواب کس نے دینا, اللہ اجر کس نے دینا, اللہ. اللہ نہ کرے قبول تو وہاں جا کے بھی نہ کرے, کرے تو گھر بیٹھوں کا کر لے, کر لیتا. یہ میرے مالک کی مرضی ہے, اس نے اپنے غلاموں کا گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کا بھی حج قبول کر لینا. اچھا پیر صاحب, یہ بہت سے, کیونکہ جو ہمارے قافلے جاتے ہیں وہ کچھ 30 دن کے لیے, کچھ 40 کے لیے, مطلب 40 دن ہی ہوتے ہیں, کسی کے پہلے پورے ہو جاتے ہیں, کسی کے بعد میں, کچھ فلائٹس آگے پیچھے جاتی ہیں. تو بہت سے لوگ جو بالکل حج سے کچھ دن پہلے جاتے ہیں تو وہ بھی ان دنوں کو حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو معاملہ ہے سلسلہ, اس کا کیا بات یہ ہے کہ حج تو مخصوص دنوں کا ہے. ٹھیک ہے, وہ 5 دن ہیں یا 4 دن ہیں, ٹھیک ہے, مخصوص ایام کا. ٹھیک ہے, ان مخصوص دنوں میں, مقررہ مخصوص اوقات میں اگر انہوں نے رکن ادا کر لیے ہیں, ٹھیک ہے, مین تو وہ 5 دن ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اگر انہوں نے 5 دنوں میں, ان دنوں میں رکن ادا کر, اگر وہ رکن ادا کر لیے, اور جو مخصوص جگہ پر جو جو عبادات ہیں, جو جو عبادات ہیں جیسے جیسے ادا کرنی ہے, آپ نے اس کو ادا کر لیا ہے تو حج ہو گیا ہے. اب ایک اور جملہ ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے, باقی جتنی عبادات ہیں ان کا پہلے حکم ہے, ان کی ادائیگی بعد میں ہے. ٹھیک. حج کے جتنے رکن ہیں ان کی ادائیگی پہلے, حکم بعد میں. واہ اللہ. کہیں صفا مروہ ہے, کہیں میدان عرفات ہے, کہیں مزدلفہ ہے, کہیں منع ہے, یہ قربانی ہے. صفا اور مروہ پہ اماں ہاجرہ پہلے دوڑی ہیں,
پہلے ادا ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج اداؤں کا نام ہے، حج وفاؤں کا نام ہے، حج دعاؤں کا نام ہے۔ یہ حج جو ہے، اور حج آخر میں فرماتے ہیں حج اللہ کی عطاؤں کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں وفا بھی ہے، اس میں ادا بھی ہے، اور اس میں دعا بھی ہے، اس میں اللہ کی عطا بھی ہے۔ کیا بات! ان کے مجموعے کا نام حج ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ پہلے اس کی ادا ہے، حکم بعد میں۔ پہلے تمام عبادت حکم پہلے ہے، ادا بعد میں۔ پہلے فرضیت کا اعلان ہوتا ہے، نماز تم پر فرض ہے، نماز ادا کرو، لیکن اس کا ایک ایک رکن پہلے ادا ہو چکا ہے۔ کیا بات! یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور سنت محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے، ان اللہ کے خاص بندوں۔ عاشق جو ہے وہ ادائے مصطفیٰ بھی کہتے ہیں کہ ادائے مصطفیٰ ہے، حج ہے۔ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر فرما دیا تو حج فرمایا، تو اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم ادا آواز دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ندا دو، آواز دو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ مولا میں جنگل بیابان میں ہوں، پہاڑ ہے، میری آواز کون سنے گا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم تیرا نام ہے پکارنا، تیرا کام ہے پکارنا، تو تیرا نام ہے، کام ہے آواز دینا، آگے اس کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے آواز دی، اور قیامت تک کی جو ارواح ہیں، جہاں جہاں روحیں پڑی تھیں، ہر ایک کی روح تک جو ہے وہ قیامت تک جو روحیں آئیں گی ان تک بھی اللہ نے اس آواز کو پہنچایا۔ اور روایتوں میں آتا ہے جس نے جتنی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سن کے لبیک کہا، اتنی دفعہ ہی وہ حج کرے گا کعبے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک بیچ میں جو آپ نے قربانی کی بات کی، جو حج کی ادائیگی کے لیے بھی جاتے ہیں، اور اس حاجی کے لیے وہ قربانی وہاں پر اپنی ادا کر رہے ہیں، تو وہ قربانی تو اس کی پھر ہوگی نا، مطلب پاکستان میں کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، کیوں ضرورت ہے؟ قربانی تو وہ دے رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اس کے اسی پیکیج نام میں جائے گا قربانی تو وہ دے گا، اس کی قربانی ہو گئی ہے، اس کی قربانی ہو گئی، تو وہ یہاں پر بھی کر لیتا ہے، تو پھر وہ تو اس کی اپنی استطاعت ہے کہ اس کی اطاعت ہے۔ قربانی تو ایک ہی واجب ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی کرے گا، یہاں کسی اور کی کر لے، ٹھیک ہے، کسی اور کے نام، کسی اور کے نام کی کر لے، جو اپنے ماں باپ کے نام کی کر لے، سرکار کے نام کی کر لے، ٹھیک ہے، مطلب جو فوت شدگان ہیں ان کے نام کی قربانی دے سکتا ہے۔ بالکل، پہلے اپنی قربانی کرے گا، واجب اس پہ ہے، من استطاع میں جو آتا ہے، جس پہ طاقت ہے، جو صاحب نصاب ہے، واجب اس پہ ہے، وہ پہلے اپنی قربانی کرے، اس کے بعد وہ جس کی چاہے قربانی تو دے سکتا ہے۔ وہ جو اپنے اگر پورے خاندان کے ساتھ حج کی سعادت کے لیے گیا تو پھر ظاہر ہے وہیں پر اپنے پورے خاندان کی قربانی، ہاں وہ سارا دے گا، جو صاحب نے وہاں قربانی تو دینا پڑے گی، ہر ایک قربانی دے گا۔ صاحب ظاہر حج پہ گیا ہی وہی ہے نا، جو من استطاع الیہ سبیلا میں آ رہا، جو طاقت رکھتا ہے وہی حج کرتا ہے نا، بالکل، تو جو طاقت رکھتا ہے اور حج کرتا ہے اسے قربانی تو وہاں دینا پڑے گی۔ اب تو قبلہ یہ حج ہے، عمرہ ہے، یہ سعادت جو اللہ کے گھر میں جانے کی ہوتی ہے ایک بندے کے لیے، اب تو استطاعت کے حوالے سے تو یہ بھی بہت مہنگا اور بڑے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ۔ سلطانی صاحب آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں، مجھے اتنا بتا دیں کہ عاشقوں کے لیے یہ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، مشکل تو کوئی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ عاشقوں کے لیے یہ مہنگا ہے؟ عاشق تو نیت کرے تو اہتمام ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کے لیے یہ اتنی قیمت اور بھی بڑھا دیں، جو عاشق لوگ ہیں نا، واہ واہ، ان کے لیے کوئی مہنگا نہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے، ایسے ہی، وہ تو کہتے ہیں ہماری جتنی پونجی ہے وہ رکھ لو اور ہمیں وہاں لے جاؤ۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ دیکھو نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب وہ مال کی باری آئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے گئے اور آدھا چھوڑ گئے۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے پوچھا ابوبکر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کہ حضور جو گھر میں تھا یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ دیواروں کو صاف کر رہے تھے، کوئی سوئی بھی نہ دیوار کے ساتھ لگی۔ عرض کیا حضور جو گھر میں تھا وہ تو میں نے آپ کے پاس لا کے رکھ دیا، گھر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیا بات! عاشقوں کے لیے یہ مہنگا نہیں ہے، یہ مہنگا ان کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ حج مہنگا ہے۔ اچھا، یہ بھی تھوڑی سی ساتھ میں وضاحت فرمائیں، اب بات چل پڑی ہے تو پھر چیزوں کی وضاحت ساتھ ساتھ ہو جائے حج کے حوالے سے۔ فرض ہے اور یقیناً ایک دفعہ کر لیا ہے جس احباب نے، جس فیملی نے، تو اگر اور کام ایسے ہوں کہ جو وہ کر سکے، کسی غریب کی خدمت، مدد، سارے معاملات، اس کے بعد یعنی کرنے کے بعد، یا پھر وہ ایک شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، پھر لگن بھی ہو جاتی ہے کہ ہر سال ہی حج پہ جانا ہے، ہر سال ہی عمرہ کرنا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہے یا پھر؟ اب سوال تو پھر وہی آ گیا
کہ جب وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی آواز پہ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ وہ حج کرے گا. سبحان اللہ. تو اب اس نے جتنی دفعہ جس روح نے لبیک کہا اس نے حج تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک. اب رہا کہ اگر وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے دولت دی ہے وہ حج کرتا ہے تو حج سے زیادہ اعلیٰ قسم کے یہاں جو ہیں وہ مخلوق خدا میں کام بھی پڑے ہوتے ہیں. کوئی یتیم بچی ہیں ان کی شادیوں کے مسئلے ہیں وہ ان کی مدد کر دے، کوئی بیوہ ہیں ان کی ہیلپ کر دے، کوئی بچے ایسے غریب گھروں کے بچے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بالکل ایسے تو جن کو اللہ نے دیا ہے. اکثر آپ نے دیکھا نا، سنا بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ساتھ والا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، اور جو ساتھ والا ہے وہ چوتھی دفعہ عمرے پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے. تو یہ بھی تو خیال پھر ہمارے ذمہ داری میں ہے نا جی. یہ بالکل ذمہ داری ہے. یہ چیزیں پہلے ہیں. ہاں، اپنے یہ چیزیں پہلے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اگر مخلوق خدا کی وہ مدد کر دے تو میرا خیال ہے کہ وہ حج اکبر سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کر سکتا ہے. تو یہ تو نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا وہ کیوں جا رہا ہے. جو بار بار جا رہا ہے وہ نیت پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو وہ اس لیے تو نہیں جا رہا کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا حاجی ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی یہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ گفتگو ناظرین محترم ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں اور پروگرام استخارہ ہے، لیکن چونکہ دن حج کے ہیں ماشاءاللہ تو ہم نے چاہا کہ ساتھ ساتھ یہ گفتگو بھی ہو جائے اور رہنمائی بھی ہو جائے اور یہ بھی سعادت ہم لوگ جو ہے وہ حاصل کر لیں. تو کالر ہیں مزید نیکسٹ، ان سے ہم کرتے ہیں بات، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم. احسان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ نا گندے اثرات علاج میں نے کافی کروایا ہے. اچھا جی. تو مجھے نا خواب میں نا بھینس وغیرہ جیسے حملہ کرتی، جیسے مار دینا، اس طرح کی خواب بھی آتی ہے اور یہ اثرات ہیں، ان دونوں کا نا حل ملتا ہے. نام کیا آپ کا؟ احسان مظفر. والدہ کا نام؟ والدہ یاد ہے نا کچھ. تو آپ کو یہ کب سے ہے مسئلہ؟ یہ کافی سال ہو گئے، 15-16 سال ہو گئے ہیں. بڑا علاج کرایا، 15-16-20 سال ہو گئے. اچھا ہاں جی. ٹھیک چلے ٹھیک ہے میرے بھائی، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو جواب دیتے ہیں. احسان صاحب، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہے پروردگار اپنا کرم اپنا فضل فرمائے. رہی بات آپ کی اثرات اور جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ جو بھی آپ کے ساتھ معاملات ہیں، ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. باقی پیر صاحب رہنمائی کا سوال کیا ہے؟ اثرات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے، بہت سالوں سے میں علاج بھی کرواتا رہا ہوں، لیکن کہاں سے بول رہے ہیں؟ پریشانی غالباً لاہور سے شاید. تو دیکھنا پڑے گا پھر. ٹھیک. اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں میرے بھائی، آپ صبح سورۃ مزمل شریف پڑھا کریں. اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ کوئی اثرات ہیں، اگر آپ فیلنگ میں ہیں تو صرف احساس ہے آپ کو، تو پھر سورۃ مزمل شریف پڑھ لیا کریں. اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کچھ اثرات ہیں تو پھر آپ ٹائم نکال کے تشریف لائیں، انشاءاللہ پھر جو ہم سے ہو سکا ہم کر دیں گے. چلیں انشاءاللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے میرے محترم. آپ کوشش کیجیے گا کہ اگر آپ آ سکتے ہیں تو آپ آ جائیے گا، آپ کی رہنمائی مکمل طور پہ انشاءاللہ پیش فرما دیں گے. مزید بڑھتے ہیں جی آگے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن ہے، اس کی عمر 27 سال ہے. اچھا جی. تو اس کا رشتہ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے نا بہت پریشان ہے، سہارا نہیں ہے اس کا کوئی. والدہ ذہنی مریض ہے، والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، بھائی نالائق سے ہیں. اچھا، کیا نام ہے بہن کا؟ آمنہ. آمنہ. اچھا جی، ٹھیک. والدہ کا نام؟ عفت. اچھا جی، ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں آپ کو. رشتے کے لیے جو آپ نے اپنی بہن کے سوال کیا ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اور نا امید بالکل نہیں ہو. انشاءاللہ وہ پروردگار ہے، سب کی سننے والا ہے اور وہی کرم کرنے والا ہے، وہی کرم کرے گا انشاءاللہ. تو ان کی بہن کے لیے بھی کچھ شادی میں رکاوٹ ہے. اصل میں 2-3 چیزیں ہیں سلطانی صاحب. ایک تو ڈیمانڈیں چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس نے
آپ کو بیٹی عطا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، بے شک، تو آپ اس پہ کامل یقین رکھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں. اور میری بہن آپ صورت مریم شریف پڑھا کریں. صورت مریم جو ہے یہ 16ویں پارے میں، اس کو آپ روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اس کے بعد دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا. ٹھیک، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ پیش صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر، مزید ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. چلے جی، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے. جو بھی ساتھ تھے ہمارے بھائی تھے یا بہن تھی تو ان سے ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ. پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے اگر آپ کی کال آ جائے گی تو آپ سے ہم انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، نہیں تو پھر آپ کل رابطہ کیجیے گا، چونکہ وقت بس مختصر ہی ہے اور کل پہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ. سیٹرڈے تک یہ پروگرام ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں. اب آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ لوگ ان نمبرز کو جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مکمل طور پہ رہنمائی ساتھ ساتھ آپ کی کر دی جائے گی انشاءاللہ. مزید ہم آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ ہیں کالر، ان سے کرتے ہیں بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. جناب میں ہری پور سے بات کر رہا ہوں. جی خوش آمدید. ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا، پیر صاحب کے وظائف بھی جو دے رہے تھے وہ بھی سن رہا تھا. ایکچولی میرا بیٹا ہے جس کی عمر 20 سال ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو نا پروٹینیا ہے، مطلب اس کے یورین میں نا پروٹین آتی ہے. اچھا جی. تو کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں اور سی ایم ایچ پنڈی سے علاج کرا رہے ہیں. تو کبھی تو وہ نیئر ٹو نارمل ہو جاتی ہے، پھر بعض اوقات ایک دم پھر شوٹ کر جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے. اس کی لمٹ جو ہے وہ 0 سے 150 تک ہے جو نارمل لمٹ ہے. لیکن یہ بہت زیادہ آتی ہے، کبھی 2000، کبھی 3000، کبھی 1000 پہ آ جاتی ہے، کبھی 500 پہ آ جاتی ہے. تو اس کے لیے کچھ. نام کیا بچے کا؟ فصیح احمد. اوکے. والدہ کا نام؟ فاطمہ. کیا عمر بتائی بچے کی آپ نے؟ 20 سال. 20 سال. اچھا ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میرے محترم بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے ہری پور سے ہمیں کال کی، بیٹے کے بارے میں جو بھی آپ نے بیماری بتائی ہے دعا کریں گے. سب سے پہلے تو اللہ کریم اس کو صحت دے، اور رہی بات آپ کے مسائل کی تو پیر صاحب انشاءاللہ بیماری کے حوالے سے وہ بتا دیں گے جو بھی آپ نے مسئلہ بتایا اس کے ساتھ ہے، اور میڈیکلی بھی ظاہر آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ رہنمائی بھی پیر صاحب کچھ فرما دیتے ہیں بچے کی. دیکھیں میرے بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیکلی آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ ضرور کرنی ہے. یہ پرابلم جو ہے نا آپ میڈیکل دیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ 9واں رکوع ہے سورۃ بنی اسرائیل کا، 15ویں پارے کا 9واں رکوع ہے. اس میں یہ آیت ہے، آپ اس آیت کو کم از کم 513 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اس آیت کو، اور آپ پانی دم کر کے تھوڑا تھوڑا ان کو پلاتے رہنا سارا دن. یہ آپ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر فرمائے گا، اور ساتھ جو اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ضرور کریں. بہت شکریہ پیر صاحب آپ کا. ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. پروگرام کا وقت ہمارے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. شاہجی آن لائن قربانی کی اناؤنسمنٹ آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر کی جاتی ہے، آپ لوگ سن لیجئے. جامعہ برکات العلوم اور کوہ نور ٹی وی کے اشتراک سے اجتماعی قربانی کا جو اہتمام کیا جا رہا ہے، آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی اس قربانی کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، مکمل تفصیلات انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گی. آخر میں پیر صاحب دعا فرمائیں گے، اور روز کی طرح پروگرام کے لاسٹ میں جب سے دعا ہوتی ہے ہم انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے. دعا میں آپ سے اجازت لے لیں گے. بسم اللہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے، ہماری دعا میں جتنے مرد و زن شامل ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. یا اللہ ہر قسم کی وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما.
جتنے کلمہ گو دنیا سے ٹر گئے پروردگار عالم سب کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو اپنے ماں باپ بچیوں کے مسائل میں پریشان ہیں مولا ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، پروردگار عالم ہر قسم کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے پوری امت کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جتنے ہمارے اس پروگرام میں اس پوری مکمل کاوش میں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں چھوٹے سے بڑے تک مولا سب پہ اپنا کرم فرما، سب پہ اپنا فضل فرما، سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔